السلام علیکم. کنٹروورسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اس پروگرام کے عمومی پیٹرن یہ ہے کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے، لیکن ایک بہت زیادہ اہم خبر ہو گئی ہے جس کے اوپر ہمارا مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ یک زبان کے اوپر ذرا نظر رہے، یک زبان ہو کے وہ بات کر رہا ہے. ہم نے اس پہ اوپر ایک اصولی پالیسی اپنائی تھی کہ ہم کسی بھی جھوٹی کمپین کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جھوٹ تو تب بے نقاب ہوگا نا جب آپ سچ دکھائیں گے. دوسری سچ کیا ہے؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر پوچھا جائے گا کہ سچ کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ آج دوسری سائٹ بھی ہم پیش کریں آپ کی خدمت کے اندر. ایک سائٹ تو سارا میڈیا پیش کر ہی رہا ہے اور یک زبان ہو کے پیش کر رہا ہے، سوال بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور خاتون جو ہے سنتھیا ریچی، ان کے جواب بھی وہی ہوتے ہیں، بس ذرا وہ لوگو چینج ہو جاتا ہے اسکرین کے اوپر. تو ہم نے کہا کہ دوسری سائٹ کے اوپر بھی بات کریں. آج ہمارے ساتھ اس وقت جو کمپین چل رہی ہے شرمناک قسم کی، اس کیمپین میں ایک ایسی شخصیت جو ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، جو کہ مسلم ورلڈ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. ظاہر ہے کہ ان کی ایک دردناک المناک موت ہوئی اور اس کے بعد پوری قوم کی ہمدردیاں ان کی طرف ہیں یا ان کے لیے ہیں. ایسی صورت میں ان کی کردار کے حوالے سے، کشی کے حوالے سے کوئی بات کہہ دینا کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی، انتہائی غیر مناسب کام لگتا ہے. کیا یہ بے نظیر بھٹو کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا جو عمومی طور پہ سیاستدانوں کی کردار کشی کے لیے جو ہے وہ مختلف گروہ جو ہیں سرکاری خرچے کے اوپر روب عمل رہتے ہیں، کیا یہ اس بڑی کمپین کا حصہ ہے؟ یہ ہمارا آج کا تھاٹ ہے. اور آج ہم نے کہا کہ سید علی حیدر گیلانی صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے، ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی جائے. اور گیلانی صاحب جو ہیں، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا گیلانی صاحب. اور آج جو ہے چونکہ آپ پٹیشنر بھی ہیں، اپلیکینٹ بھی ہیں، آپ کے بابا نے آپ کو ہدایت کی تھی اس حوالے سے، تو ہم نے کہا کہ آپ کو حقائق سے زیادہ علم ہوگا، تو اس حوالے سے آج آپ کو پروگرام میں زحمت دی ہے. تھریڈ بیئرلی ڈسکس کریں گے اس کو. اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب، ہمدم دیرینہ. بھٹی صاحب سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے لاہور کے بیورو چیف ہیں. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب. ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے سینئر صحافیوں میں شمار ہوتا ہے، ہمارے بیورو چیف بھی ہیں، دن میڈیا گروپ کے بھی ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں، روزنامہ دن کے بھی، اور سینئر صحافی ہیں. اپنا بھٹی صاحب، گیلانی صاحب سے آغاز کریں. بسم اللہ. پہلا سوال بالکل. گیلانی صاحب، یہ جو ہے یہ جو پورا کمپین ایک چلی ہے اور باقاعدہ، ہاں، اس میں حقیقت کتنی ہے اور فسانہ کتنا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام پہ لینے کا، اور دونوں بھٹی صاحبانوں کو میرا بڑا مدبانہ سلام پیش کریں. شکریہ. میں شروع کروں گا جی. یہ معاملہ میرے خیال سے اتنا نیا نہیں ہے، اس کے پس منظر میں بھی ہمیں جھانکنا پڑے گا. آپ نے انٹروڈکشن بڑا اچھا کروایا. پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کہ سب جانتے ہیں، ہمارا کہنا نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ میسوجنی اور کے خلاف اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے اور خواتین کے حقوق کے لیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے، اور اس طرح کسی بھی سیاسی جماعت نے پاکستان میں اتنا کام نہیں کیا. کیونکہ ہمیں ایک سمجھے ہمارے آئیڈیلز میں سے ایک چیز ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید خود خاتون تھی، انہوں نے خواتین کے لیے بڑا کام کیا، اور انہی کے آئیڈیلز کو لیتے ہوئے ہم آگے آئے. تو جب ہمیں 2008 میں حکومت ملی اور جبکہ ہماری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان کی لیگیسی کو آگے چلائیں، اور ہم نے ویمن پروٹیکشن بل اور خواتین کو بڑے اہم عہدوں پر بٹھایا. تو میرے والد صاحب کا جس طرح آپ کو پتہ ہے 40 سالہ سیاست کا ان کا کیریئر ہے. آج تک ہمارے جو بدترین مخالفین ہیں انہوں نے بھی ہم پہ ایسا کوئی گھٹیا الزام آج تک نہیں لگایا. انہوں نے
ہمیشہ خواتین کی عزت کی ہے، خواتین کے لیے کام کیا ہے. اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جو منارٹیز خواتین ہیں وہ میری کانسٹیٹوئنسی ہیں، اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں ان دونوں طبقوں کے لیے بہت کام کیا، ان کی بہت خدمت کی. جہاں تک تعلق ہے سنتھیا کا، انہوں نے یہ 10 سال سے پاکستان میں مقیم ہیں. کس ویزے پہ آئیں، کنہوں نے بلایا، یہ آج تک ہمیں نہیں پتا. وہ کہتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بلایا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ اون کرے کہ جی وہ ہمارے کہنے پہ پاکستان آئیں. وہ غالباً ایک ہمارے سینیٹر ہوا کرتے تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا امریکہ میں، تو وہ ان کے ساتھ وہ پاکستان آئیں. تب وہ ہمارے وزیر تھے، اس کے بعد چند دن ہی رہے، اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. آپ سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی بات کر رہے ابھی ہیں؟ بھی سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں جی. تو ٹھیک ہو ان کے ساتھ وہ پاکستان آئی، ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا. خیر آگے چلتے ہوئے انہوں نے کچھ ماہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین کے اوپر بڑے ہی گھٹیا قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیے، اور وہ ایسے الزامات ہیں جو میں دہرا بھی نہیں سکتا. تو ہم نے ان کو اگنور کیا. ہم نے سوچا کہ یہ ایسی خاتون ہے جس کا ایجنڈا شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، تو ہم ان کو نہ امپورٹنس دیں. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 28 مئی کو انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے خلاف ایک ٹویٹ کیا اور ایک بڑا گھٹیا سا ایلیگیشن لگایا، جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام قیادت اور ورکرز میں بڑا ایک غم و غصہ پیدا ہوا. تو انہوں نے ریاکٹ کیا. نیچرلی ریاکٹ کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ وہ شہید ہو چکی ہیں، اپنا ڈیفنس تو وہ نہیں پیش کر سکتی، اور ہم نے ہی ان کے عزت کا تحفظ کرنا ہے. اور وہ ایک نہ صرف پاکستان کی لیڈر ہیں، وہ ایک گلوبل لیڈر ہیں، دنیا میں مانی جاتی ہیں، دنیا ان کی عزت کرتی ہے. تو ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے پوری دنیا میں انہوں نے جو یہ ایلیگیشن لگایا، ہم اس کے خلاف FIA سائبر کرائم میں گئے. کوئی 250 کے قریب ہم نے شکایات جمع کرائیں. تو ملتان میں میں نے سائبر کرائم ونگ ملتان کا جو ہے، اس میں میں نے 2 جون کو میں نے درخواست دی ان کے خلاف. وہ درخواست کلب ہو کے اسلام آباد شکیل عباسی صاحب کی کمپلین کے ساتھ اسلام آباد میں بھیج دی گئی FIA ہیڈ آفس. تو اس کے بعد اس کے کچھ 4 دن بعد اس خاتون نے میرے والد صاحب کے اوپر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے باقی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ایک اور گھٹیا الزام لگا دیا. اب یہاں پر ہم چپ کر کے بھی بیٹھ سکتے تھے، یہاں پر ہمیں یہ لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ اس کو اگنور کریں، یہ بھی باقی ایلیگیشن کی طرح ایک گھٹیا چیپ پاپولیرٹی کا ایک طریقہ ہے. لیکن ہم کیونکہ ہم ایز اے فیملی، میرے گھر والے اور میرے والد صاحب اور ایز اے پارٹی بھی ہم خواتین کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور ان کے جو ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں ہم ان کو بہت بہت سنجیدہ طور پہ سیریسلی لیتے ہیں. تو ہم نے کہا ہم اس بات پہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. گیلانی صاحب نے اسی وقت جب یہ ایلیگیشن لگا، رات کو تمام ٹی وی چینلز کو اپنا انٹرویو دیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا ان کو، اور میں نے یہ حرکت نہیں کی. اور انہوں نے اس کو کیٹیگورکلی فیکچولی اور کیٹیگورکلی فیکٹ کے ساتھ اس کو ریجیکٹ. اب آپ اسے کاؤنٹر کر رہے ہیں، اب آپ اسے کاؤنٹر کر رہے ہیں کیونکہ باقی لوگ بھی موجود ہیں میرے ساتھ. میں نے کہا کہ وہ بھی ذرا کر لیں. یہ ویزا پوچھنے کے سے آپ باز نہیں آتے. میرا مطلب ہے کہ اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے پوچھا تھا کہ اسامہ بن لادن کس ویزے پہ پاکستان آیا تھا، تو وہ ڈسکوالیفائی کر دیے گئے تھے. اب آپ پھر پوچھ رہے ہیں کہ یہ خاتون 10 سال سے کس ویزے پہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اب پتہ نہیں یہ جو علی حیدر ہیں وہ خود ڈسکوالیفائی ہوں گے یا ابا جی کو پھر کوئی نہ کوئی بھگتنا بھائی کو کر دیں گے، اپنے بڑے بھائی صاحب کو چھوٹے کو کرا لیں گے. جی بھٹی صاحب، ڈسکوالیفیکیشن سے بڑی سزا بھی بھگت چکا ہوں. اچھا نہیں، بات یہ تھی کہ جی دیکھیں ایک خاتون ہے، ان کو کون پاکستان میں لایا، اور ٹائمنگ بڑے امپورٹنٹ ہے اس کے. میرے خیال میں تو دیکھیں کہ اس کے ٹائمنگ چونکہ پاکستان کے اندر ایک کے بعد ایک، دوسرے کے بعد دوسرا. جی 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 ممتاز بھٹی صاحب آنا چاہ رہے ہیں. جی بھٹی صاحب. جی 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 یہ آپ بات مکمل کر لیں، میں اس کا پورا آپ کو بتا دوں گا کہاں سے آئی اور کیسے آئی. آپ سے بھی تبصرہ لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان اس وقت رئیس صاحب کورونا سے شدید طور پہ متاثر ہوا. WHO نے گلے پھاڑ پھاڑ کے انہوں نے کھانسیاں لگوا لیں کہ ان کو کورونا نہیں ہے WHO والوں کو، لیکن ان کی کھانسی ان کی ہمیں سنائی دے رہی باقاعدہ میڈیا پہ کہ وہ اتنا اونچی بول رہے ہیں پاکستان کے لیے اور خاص طور پر پنجاب کے لیے، لیکن ہماری جوں تک نہیں رینگ رہی. اس کے بعد چینی، گندم. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا حکومت ہے یا ہم کون سے لوگ ہیں
کہ نئی فصل آئی ہے اور گندم کا شارٹیج ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا. میں نے آج خود اپنے گھر کے لیے 975 روپے کی 20 کلو والا تھیلا میں نے خود خریدا ہے. یہ تو ہونا کوئی ایگزیجریٹ کر رہے ہیں میڈیا کے لوگ ہیں, نہیں ہے ایسی بات. تیسری بات یہ, پیٹرول سستا ہوا, پیٹرول نایاب ہو گیا, مل ہی نہیں رہا. میں 2 پمپوں پہ گیا, نہیں ملا. بہت سارے مسئلے تھے. اس کے اندر حکومت نے یہ دیکھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری جان کس طرح چھوٹے گی عوام سے. انہوں نے اس خاتون کو امپلانٹ کر دیا کہیں سے لا کے, پتہ نہیں ان کو ویزا کس نے دیا, کس کے کہنے پہ یہ پچھلے 2 سال سے پاکستان آئی ہوئی ہیں. یہ 2 سال, اگر کوئی 12 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا چلیں میں کہتا ہوں جی 2 ہفتے پہلے کا بھی مسئلہ تھا تو تب کیوں نہیں بولیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا ٹائمنگ تھے ان کے بولنے کے کہ کیا ہمیں بدنام کرنے کے لیے بول رہی ہیں؟ اور جن کے یہ نہیں, اس لیے نہیں کہ ان کے بیٹے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں گیلانی صاحب کے. گیلانی صاحب انتہائی شریف آدمی ہیں, وہ جو خاتون کوئی نظر آ جائے نا وہ تو ویسے ہی ایسے کر کے ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں. آپ ان کی فوٹیجز دیکھ لیں, کہیں انٹرنیشنلی ان کو دیکھ لیں, وہ تو ہاتھ بھی ایسے کر کے بڑے ملاتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی خاتون کوئی مائل نہ کر جائے. لیکن ان کے اوپر الزامات اس طرح کے لگانا انتہائی گھٹیا حرکت ہے. اور ویسے بھی سنتھیا رچی کا سنتھسس ہوتا رہا اتنی دیر, تو وہ رئیس صاحب آپ اس کی ساری تصویریں دیکھ لیں, 9 سال بعد پتا چلا, آپ اس کی ساری تصویریں دیکھ لیں. اگر تو آپ سمجھ لیں ان تصویروں کے بعد کہ یہ خاتون سچ بول رہی ہے, میں آپ کے ساتھ چل پڑوں گا. نہیں, وہ تو بیچاری کو پڑھا لکھا سکرپٹ بول رہی ہوتی ہے. جی علی حیدر گیلانی صاحب, آپ رسپانس کریں پھر مجھے اسلام آباد جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اس کا جو ایجنڈا ہے یہ مجھے بڑا گلوبل لگتا ہے, کیونکہ ان کے تانے بانے چیک ایمبیسی سے بھی ملتے ہیں, چیک ریپبلک کی ایمبیسی سے. وہاں پر ایک جوئش لابی ہے جو کہ وہاں سے پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل فگرز ہیں, نہ صرف پیپلز پارٹی کے, باقی جماعتوں کے بھی, کیونکہ انہوں نے تھریٹ دینا شروع کر دیا ہے باقی جماعتوں کو بھی. تو میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی خبردار کرتا رہتا ہوں کہ یہ آج ہم پہ بول رہی ہیں, کل آپ ٹارگٹ ہوں گے. تو میں اس بات کا, میں کانسپریسی تھیوریز کا اتنا بڑا فین نہیں ہوں, لیکن اب پہلی دفعہ مجھے بھی احساس ہوا ہے کہ ایک گلوبل لیول کے اوپر پاکستان کے خلاف یہ سازش ضرور ہے. جہاں تک تعلق ہے میرے والد صاحب کا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ ماہ پہلے دسمبر کے اندر میرے والد صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. ان کی ملاقات میرے والد صاحب سے ایک ڈپلومیٹ کے گھر اسلام آباد میں ہوئی, اور میرے والد صاحب ان دنوں ذرا بیمار تھے, ان کو ذرا برونکائٹس کا مسئلہ تھا, تو وہ کھانس بھی رہے تھے. تو یہ خاتون میرے والد صاحب کو ملی. اور میرے والد صاحب کی ایک عادت ہے کہ کوئی خاتون فارنر ہو اگر کوئی ہے تو وہ گیلانی صاحب کو جب تک ہاتھ نہیں دے گی تو گیلانی صاحب اس کو ہاتھ نہیں دیتے, کیونکہ یہ پروٹوکول سکھایا جاتا ہے. ایز پرائم منسٹر, ایز اسپیکر بھی وہ رہے ہیں کہ کوئی جو خاتون ہو وہ اگر آپ کو ہاتھ دے تو آپ نے ہاتھ دینا ہے, اور اگر آپ نے ہاتھ نہیں, اگر کوئی مسلمان ملک کی عورت ہے تو اس کو تو آپ نے ہاتھ ملانا ہی نہیں ہے. تو گیلانی صاحب کیونکہ وہ سارے پروٹوکول جانتے ہیں, تو اس سفارت خانے کے اس ڈنر کے اوپر یہ ملی میرے والد صاحب کو, اور انہوں نے ملاقات کی, انہوں نے ہاتھ بڑھایا, میرے والد صاحب نے ہاتھ ملایا, جلیل باز جیلانی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. تو اس خاتون نے اگلے ہی دن مجھے ایک واٹس ایپ گروپ میں میسج کیا. اس واٹس ایپ گروپ میں تمام پولیٹیشینز, تمام جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے, تو اور بڑا فیمس گروپ بھی ہے, اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم آگے لے کے آئیں گے ان کے نام بھی. اس واٹس ایپ گروپ میں اس خاتون نے, سنتھیا نے, مجھے میسج کیا کہ حیدر آپ کے والد صاحب بڑے ڈگنیفائڈ اور آنریبل آدمی ہیں, میں ان کو ملی ہوں کل یا پرسوں, تو ان کو ان کی طبیعت خراب لگ رہی تھی, تو ان کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ. آپ کے پاس ان کا وہ میسج محفوظ ہے گیلانی صاحب؟ وہ میسج, کیونکہ وہ واٹس ایپ میرے پاس بہت زیادہ گروپس ہیں, تو میرے پاس وہ میسج محفوظ نہیں ہے, لیکن میرے جو اور لوگ اس گروپ میں ہیں 4-5, ان کے پاس وہ میسج محفوظ ہے. اور ہم وہ اس کو اپنے ڈیفیمیشن کیس, جو آپ کو میں ابھی خبر دینے جا رہا ہوں, کہ ہم نے اس کے اس خاتون کے خلاف گیلانی صاحب نے 10 کروڑ روپے کا 100 ملین کا ایک ڈیفیمیشن سوٹ بھی فائل کیا ہے. اور ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہے گیلانی صاحب نے کہ اس کی جو رقم ہے انشاءاللہ جب ابھی کیس دیں گے, اس کی رقم جو ہے وہ خواتین کی ڈیولپمنٹ میں ہم لگائیں گے, جو این جی اوز خواتین کے لیے کام کرتی ہیں ہم ان کو دیں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ. میں ممتاز بھٹی صاحب کو شریک گفتگو کر لوں. بھٹی صاحب, پہلے تو اب تک کی گفتگو پہ تبصرہ, اور پھر جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں رضوان صاحب, ایک بات تو یہ کہ جہاں تک سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کی پوری جو پریمیئر شپ کا جو پیریڈ تھا اس کے اندر وہ موسٹلی ویکلی پریس کانفرنس کرتے تھے, اور ویکلی پریس کانفرنس کے اندر میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو سخت سوالات تھے وہ میری طرف سے کیے گئے.
لیکن پیپلز پارٹی کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ یہ نہیں کرتے کہ یار ریڈ لائن کر کے کہ یہ شخص اگلی دفعہ پریس کانفرنس میں نہیں ہونا چاہیے، اور گیلانی صاحب بڑے خندہ پیشانی سے کویسچن کا جواب دیا کرتے تھے. لیکن یہ خاتون آئی پاکستان میں کیسے، سوال یہ تھا. تو یہ آئی جناب حسین حقانی اور ایمان ملک صاحب کے نیٹ ورک کے تھرو یہاں پہ، اور یہ کوئی اکیلی نہیں آئی. اس وقت کوئی 5000 سے زائد ویزے جو ہے وہ جاری کیے گئے، اور ان ویزوں کے اوپر اس وقت بھی ہم نے سوال کیے. اور اسلام آباد کی پوش ایریاز کی جتنی بڑی اسٹریٹس تھیں ان میں یہ این جی اوز کے جو ہے وہ مختلف دفاتر کھل گئے، اور یہ لوگ دندناتے ہوئے آپ کو نظر آتے تھے اسلام آباد کے اندر اس پیریڈ میں. اور یہ بھی ایک خاتون انہی میں سے ہے جو یہاں پر آئے. اور اس وقت چونکہ امریکہ کا پرائم ٹارگٹ تھا کہ اسامہ بن لادن کو تلاش کرے، اور اس کو ہنٹ کر رہے تھے وہ، اور اس کو جو ہے وہ ایک اپنی ایگزٹ چاہتے تھے اس ساری یہ جو آج فائنلی ہونے جا رہی ہے لڑائی سے. تو یہ ویزے دیے. اچھا، گیلانی صاحب اتنے بے بس تھے رحمان ملک کے حوالے سے کہ انہوں نے کئی دفعہ لائیو اور ایون اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کئی چیزوں کا ذکر کیا. اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی ریکارڈ نکال لیں گے. انہوں نے یہ خود ایک دفعہ، مجھے یاد ہے میں وہاں موجود تھا، تو یہ شریفوں سے کوئی بات چیت کی، نواز شریف وغیرہ سے بات چیت کی. اس وقت یہ ان کا ٹینشن چل رہی تھی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی. تو گیلانی صاحب نے کہا جی کہ مجھے رحمان ملک صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا وہ جواب دے رہے تھے کہ مجھے کسی رحمان ملک جیسے شخص کی ضرورت نہیں ہے نواز شریف سے رابطہ کرنے کے لیے. تو یہ بیسیکلی جو ہینڈلنگ ہو رہی تھی اس نیٹ ورک کی، جو رحمان ملک صاحب، حسین حقانی صاحب، اور یہ ایوان صدر سے کچھ چیزیں چل رہی تھیں. یہ ویزے کیسے گئے؟ لیکن میرا سوال رحمان ملک صاحب سے نہیں، ان سے تو اس وقت ہم سوال کرتے رہتے تھے. سوال اس وقت جو سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے تھے لوگ، جن کی کلیئرنس چاہیے ہوتی تھی، آج ان سے بنتا ہے، ان کو کٹہرے میں لانا بنتا ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے اس وقت، اور آپ کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. رہ گئی بات سنتھیا ریچی. دیکھیں پچھلے پروگرام میں ہم بڑا کلیئر کہہ چکے ہیں کہ کون ہے یہ، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے آئی، کیا سودا بیچتی ہے، جو بیچنا ہے اپنے ملک میں جا کے بیچے. یہاں پاکستان میں جو گن ڈالنے کی اس نے کوشش کی ہے، وہ تو آلموسٹ ایک پارٹی نے اس کو ٹرینڈنگ میں لانے کی کوشش کی. اس کے بعد وہ بھی میرا خیال ہے کہ جو ہے کچھ زیادہ اس کو پذیرائی نہیں ملی اس طریقے سے، اور چیزیں جو ہے وہ اب واپس وہ گرد بیٹھنا شروع ہو رہی ہے. لیکن یہ گرد اڑائی کس نے، کیوں اڑائی؟ اور یہ 10 سال بعد جب رحمان ملک صاحب چلے گئے، پیپل پارٹی گورنمنٹ چلی گئی، اگلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اس کے بعد بھی یہ یہاں پر رہی. حالانکہ جو نثار علی خان نے صفائی کی، انہوں نے یہ این جی اوز کی کینسلیشنز کی، ان کے یہاں پہ جو دفاتر تھے وہ بند کیے. سروے کیا گیا اسلام آباد کے اندر، جو گھر انہوں نے سیف ہاؤس بنائے ہوئے تھے ان کو خالی کرایا گیا، اور بہت سارے لوگوں کو واپس بھیجا گیا. لیکن یہ پھر بھی بچ گئی. اور آج تیسری حکومت ہے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی، 2 سال اس کو بھی ہو گئے، اور اس کو کسی نے چیک نہیں کیا. اور اگر اس کو خود سے چھوڑے رکھا تو کن مقاصد کے تحت چھوڑے رکھا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں، اور ان کے جوابات متعلقہ لوگوں کو دینے چاہیے. اور جو بھی اس وقت کے متعلقہ لوگ تھے ان کو کٹہرے میں بھی لانا چاہیے. دیکھیں ٹھیک ہے، آپ رحمان ملک صاحب کو لے آئیں کٹہرے میں، گیلانی صاحب کو بھی لے آئیں، تو ان کو بھی لائیں کہ بھائی یہ کیا، کس نے اس کی کلیئرنس کی تھی. دیکھیں بڑی سادہ چیزیں نہیں ہیں رضوان صاحب، کمپلیکیٹڈ ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس دور کے اندر مشکوک لوگوں کو ویزے دیے گئے، پاکستان تک رسائی دی گئی، اور یہ ان میں سے ایک ہے. اور جب آپ کوئی کام غلط کرتے ہیں پھر اس کی کبھی نہ کبھی آپ کو قیمت چکانی پڑتی ہے، اور آج پیپلز پارٹی وہ قیمت جو ہے وہ چکا رہی. ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم نے پچھلے پروگرام میں مطلب جتنی میرا خیال ہے ہم نے اس کی ہے اس معاملے کے اوپر تنقید، جس طرح سے اس کو لانچ کیا گیا، شاید کسی نے اور نے نہ کی ہو. لیکن جب ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو اقدامات ہیں ان کا پاکستان کے اوپر اور پھر کل کلاں ہمارے اوپر، ہماری سیاست کے اوپر یا پارٹی کے اوپر کیا ایفیکٹ آئے گا، ان چیزوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. بھٹی صاحب میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. ارسلان بھٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. ممتاز صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ جو ویزے ہیں ان کو جاری ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ ویزے
ان لوگوں پہ گیلانی صاحب کے کہنے پہ یا رحمان ملک صاحب کے کہنے پہ جاری نہیں ہوتے ہیں. وہ تو کہہ دیا تو کہیں اور سے کہیں ادھر ادھر سے ہی ہوتے ہیں. سیکورٹی کلیئرنس کون دیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور جہاں سے جاری یہ بات بالکل درست ہے, لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا 12 سال یا 10 سال کے بعد وہ نیٹ ورک جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی آصف علی زرداری صاحب کی وہ اشیر باغ سے وہ ایکسیس دی گئی تھی. نہیں وہ ان کے کہنے پہ ہوا تھا, مجھے پتا ہے, یہ میں اس وقت اس کے اوپر رپورٹنگ کرتا رہا. بٹی صاحب تہاڈی مہربانی یار, پروگرام میں گیلانی صاحب سے ذرا سوال کر تاریخ بھی تسی پختن جانی ہے اوتھے. ٹھیک ہے, گیلانی صاحب سے جواب لے لیں. گیلانی صاحب, یہ جو ابھی تک ہمارے دونوں بھٹی برادران نے پوائنٹ اٹھائے ہیں, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ اپنا رائے دیں. دیکھیے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاتون ہے یہ کوئی کون آرٹسٹ ہے, یہ ایک فراڈ عورت ہے جو کہ بہت کامیابی کے ساتھ ہم سب کو, تمام اداروں کو یہ پھول بناتی آئی ہے. اور یہ تمام لوگوں کے ساتھ یہ جو اس کا جو آرٹسٹ جو ہوتے ہیں نا, یہ جو کون آرٹسٹ ہوتے ہیں, ان کو بڑا خوبصورتی سے نا اپنے آپ کو دکھانا آتا ہے, اور اپنے آپ کو جو یہ کرتب دکھاتے ہیں, یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. اس خاتون کا پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے, جو امریکہ میں کیا کرتی رہی ہیں, وہ کوئی اتنا مشکل نہیں تھا ڈھونڈنا. اور اس کی جو اگر ڈگنگ بیک گراؤنڈ چیک کرنے جائیں تو بڑے آسانی سے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مل گیا ہے. اس خاتون کے پاس کوئی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے. لاک کر دیا ہے گیلانی صاحب, اس نے اپنا پروفائل لاک کر دیا ہے فوراً اس کے بعد. اب اس کے پروفائل تک رسائی نہیں ہو سکتی میرا خیال. یہ لیکن ہمارے پاس, ہم نے اس کے لاک کرنے سے پہلے ہم اس کا پروفائل سارا نکال چکے ہیں. اس کے پاس کبھی کوئی سٹیبل انکم نہیں رہی, کوئی سٹیبل جاب انہوں نے کبھی زندگی میں 1 سال یا 2 سال سے زیادہ کہیں بھی نہیں انہوں نے جاب کی. پورے فیلاڈیلفیا میں پیدا ہوئی, پوری امریکہ, لوزیانا میں پیدا ہوئی, پورے امریکہ گھومی. تعلق ہے ادھر سے, ٹیکسس سے, اب ٹیکسس میں رہتی ہیں. تو گیلانی صاحب ایک سوال کرنا تھا آپ سے. جی سر. جی گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا کچھ جو چل رہا ہے, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے کسی بندے کا یا کسی شخص کا یا ان میں سے کچھ لوگوں کا ہاتھ ہو اس کے اندر؟ بٹی صاحب کی مراد سیاسی حکومت سے, سیاسی حکومت سے مراد کیا ہے؟ جی میں سمجھ رہا ہوں دیکھیے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس ایجنڈے کے پیچھے کوئی موجودہ حکومت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ خاتون, اس نے ایک ٹویٹ کیا کہ اس سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف بھی, اس کے بعد پھر ڈیلیٹ کر دیا گیا. میرا خیال ہے کہ اس خاتون کو کی اب جو رسائی ہے پاور کوریڈورز میں, جو پہلے اس کو ملتی تھی اپنے آپ کو مطلب فریب دکھا کے, وہ اب ایکسس اب اس کا ختم ہو گیا ہے. اب یہ خاتون بڑے آرام سے ہمارے جو حساس ادارے ہیں یا ہماری جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں یا ایون پریزیڈنسی, پرائم منسٹر ہاؤس یا باقی جو منسٹریز ہیں, اس کے اندر اب اس کا وہ داخلہ ممنوع ہو جائے گا. کیونکہ ہر بندہ اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہے, ہر بندہ اپنی عزت کو دیکھتا ہے, اور ایسی خاتون سے اپنے آپ کو منسلک کرنے سے کل کو وہ امریکہ واپس جا کے ان کے خلاف بھی گفتگو کر سکتی ہے. تو اس لیے میرا کہنا یہ تھا کہ اس خاتون کو سب سے پہلے, میں نے یہ کہا آج سے 4 دن پہلے, کہ اس خاتون کو سب سے پہلے ECL پہ ڈالا جائے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر یہ خاتون سچ کہہ رہی ہے, اگر اس میں کوئی سچائی ہے, تو ہم بھی حاضر ہیں. عدالتیں جو ہیں آج کی وہ فری ہیں. FIA ہمارے تابع نہیں ہے, انہوں نے ابھی تک ہمارے کہنے میں پرچہ بھی نہیں دیا. تو FIA اس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہے, یہ عدالت اس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن ہم اس خاتون کو بھاگنے نہیں دیں گے. آج وہ کہہ رہی تھی خاتون کہ میرا نام ECL پہ ڈالا جائے, تو یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ کا نام ECL پہ ڈالا جائے اور آپ کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگر آپ ملک چھوڑ کے کہیں بھی بھاگی, ہم اس ملک میں بھی آپ کا پیچھا کریں گے. اور اپنی عزت کے لیے, جی ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں, اور اگر کوئی ہمارے عزت پہ کوئی داؤ آئے یا کوئی عزت پہ کوئی ایسا گھٹیا الزام لگے, تو ہم اس کو صاف کرنے کے لیے ہر کوشش کریں گے. اور اگر وہ امریکہ جانا چاہیں, لنڈن جانا چاہیں, جہاں بھی جائیں گی وہ یہاں پر, کیونکہ 30 جون کو ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے, اگر ان کو آگے ویزا نہیں ملتا تو اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں, تو ہم ان کے خلاف ہر ملک میں ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کریں گے. بالکل ٹھیک ہے گیلانی صاحب, ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں اور خاتون کا ویزا 20 کو ختم ہو رہا ہے جی, اسی لیے وہ کہہ رہی ہے مجھے ECL پہ ڈالیں. ذرا ECL پہ ڈالنے کے لیے آپ کو ویزا ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا نا, ادروائز تو انہیں ڈیپورٹ ہونا پڑے گا, 20 کو جانا پڑے گا یہاں سے. یہ ہے اور بہت ساری باتیں. گیلانی صاحب جو ہیں یہ افغانستان میں بھی کافی عرصہ رہے, مہمان رہے, تو اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کریں گے, لیکن فی الحال پروگرام میں وقفہ.
ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ ہم نے گیلانی صاحب سے گفتگو کی. سید علی حیدر گیلانی آپ صاحبزادے ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں, اور صاحبزادے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے, جن کے اوپر ایک امریکی خاتون سنتھیا ریچی نے کچھ نامعقول الزامات لگائے ہیں. اور آج اس حوالے سے ہم نے ان کو مدعو کیا اپنے پروگرام میں کہ وہ ون سائیڈ آف دا پکچر تو بڑا خوبصورت ہے تو اس لیے سارے دکھا رہے ہیں, تو دوسری سائیڈ بھی دکھائیں. اور گیلانی صاحب نے دوسری سائیڈ جو دکھائی ہے وہ بھی کوئی اتنی بدصورت نہیں ہے. اچھا گیلانی صاحب, یہ 20 کو خاتون کا ویزا ختم ہو رہا ہے. ظاہر ہے اگر آپ 20 کے بعد اس کا قیام چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یا تو ان کی گرفتاری ہوگی یا ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا. ٹھیک ہے, تو کیا آپشن دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمارے ذرائع سے معلوم یہ ہوا ہے ہمیں کہ 30 تاریخ 20 نہیں 30 تاریخ 30 جون اس مہینے کی آخر کو ان کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے. ہم نے اس کے لیے فورن آفس کو بھی لکھا ہے جی, ہمیں 2 خط لکھے ہیں فورن آفس کو کہ آپ بتایا جائے کہ ان کا ویزا دکھایا جائے اور بتائیں ان کا ویزا کب تک ویلڈ ہے اور یہ کس ویزے پہ پاکستان ہے, بزنس ویزا ہے یا ٹورسٹ ویزا ہے, کس حیثیت میں وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں, کس کیپیسٹی میں وہ پاکستان کے سیاستدانوں کو انویسٹیگیٹ کر کے ان کے اوپر ایسے الزامات لگا رہی ہیں. میں واپس آتا ہوں آپ نے جو بریک سے واپس آ کے جب کہا کہ گیلانی صاحب کے اوپر جو الزام لگا ہے, گیلانی صاحب کے اوپر جو الزام لگایا ہے اس خاتون نے وہ ایک بہت بھونڈا سا اور بڑا جھوٹ پہ مبنی الزام ہے کہ انہوں نے کوشش کی, مطلب کچھ کیا نہیں, کوشش کی. تو یہ کون بتائے گا, اور وہ بھی لوگوں کے سامنے. وہ جس ڈیلیگیشن میں گیلانی صاحب کو وہ ملی ہوں گی اس ڈیلیگیشن میں 4-5 لوگ موجود تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 5-6 لوگوں کے سامنے کوئی پرائم منسٹر لیول کا آدمی اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے؟ وہ اپنی نہیں دیکھنی, اس کو اپنا پچھلا پاس نہیں دیکھنا. تو اس قسم کے الزامات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی فیبریکیٹڈ الزامات جو وہ لگا رہی ہیں. حبیب اکرم صاحب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں, بڑے سینئر صحافی ہیں, بڑے کریڈیبل صحافی جرنلسٹ ہیں. انہوں نے اپنے پروگرام دنیا نیوز کے اوپر ایک پروگرام میں بتایا کہ مولڈووا کی ایمبیسی کا ایک فنکشن میں بھی وہ گیلانی صاحب کو خاتون ملی, تو گیلانی صاحب کو کوئی ریکلیکشن نہیں تھی, ان کو یاد نہیں تھی وہ خاتون. تو یہ خاتون کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور الزامات کی جو نوعیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن رحمان ملک صاحب کے خلاف جو ان کا الزام ہے وہ بڑا سنگین نوعیت کا ہے. اس کو رحمان ملک صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی اس کے خلاف ایک ڈیفیمیشن کا کیس فائل کیا ہے. اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے, وہ پورا ہو جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو اس میں سے کلین دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو, خاتون جو ہے اس نے جو الزام لگایا ہے اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. ممتاز بھٹی صاحب, دیکھیں اس میں جو سب سے اس کا آپ کہہ لیں کہ برا پہلو تھا اس سارے معاملے کا, جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے اس نے باتیں کی. ہم نے اس پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آپ قبروں تک مت جائیں. جو بھی اس کے پی ٹی آئی اس کا ٹرینڈ بنا رہی تھی یا اس کے لوگ جو ہے وہ اس پہ واہ کار کر رہے تھے, ان کو بھی کہا گیا. اور ہم نے تو لائیو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ دوسروں کے قبروں تک جائیں گے, ہمارے معاشرے میں تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے, تو پھر آپ تک لوگ جائیں گے اور آپ کے جو ہے وہ مردے اکھاڑیں گے. تو یہ میرا خیال ہے سب سے منفی پہلو تھا اس سارے معاملے کا. سیکنڈلی جو دیکھیں رضوان صاحب, یہ جو سارا معاملہ ہے نا, اس کے اوپر کچھ ہمارے جو حلقے ہیں معاشرے کے, مثال کے طور پہ جرنلزم کے اندر بھی کچھ لوگوں نے بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا. پھر ایکس سروس مین جو ہیں, ریٹائرڈ کچھ افسران کی میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت سنی, مختلف گروپوں کے اندر جو بات چیت ہو رہی تھی, انہوں نے بھی اس کو بڑا ڈسکریج کیا. اب رہ گیا معاملہ کہ انکریج کرنے والے کون تھے. یہ ہمارے ایک سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمارے کچھ حلقوں میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو پہلے یہ اس کو 5th جنریشن وار کا تو ہم ذکر کرتے ہیں, لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ جو ہمیں آپس میں دست و گریباں کروانے کی سازش ہے یا پالیسی ہے, یہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, ہمارے معاشرے کے اوپر کیا ہوں گے. ہم اپنے بچوں کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کیا, مطلب میں فرینکلی رضوان رئی صاحب سنتھیا ریچی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے نیشنل چینلز کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. لیکن ایک ماحول ایسا پیدا ہوا ملک کے اندر, اتنا بھونچال پیدا کر دیا گیا سیاست کے اندر کہ اس کو ہمیں جو ہے وہ ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے.
مجبوری ہے. لیکن اس کے باوجود رضوان صاحب یہ ٹرینڈ جو ہے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ڈائی ڈاؤن ہوا ہے. یہ جس طرح اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی یہ اٹھا نہیں ہے. تو اٹ مینز کہ پاکستانی جو لوگ ہیں پاکستان کے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزوں کی پذیرائی کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی مثبت رویہ نہیں پایا جاتا. رہ گئی بات کہ اگر اس کے اندر پی ٹی آئی کے کہیں پہ کوئی آتے ہیں ٹریسز کے انہوں نے اس کو جو ہے وہ اٹھایا معاملے کو, تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ ایک سیاسی لڑائی کے اندر یہ معاملہ چلا جائے گا. کچھ اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی یہ خاتون کلیم کرتی رہی ہے, کچھ اور شخصیات کے حوالے سے بھی کلیم کرتی رہی ہے. یہ وہ چیپٹر ہے جو جتنی جلدی کلوز ہو جائے میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے یہی بہتر ہے. اگین وہی بات دوبارہ آتی ہے کہ حکومتوں کو بار کر دے کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رضوان صاحب جو میں نے کی ہے. یہ ویزوں کا اجرا امریکیوں کا یہاں پہ اسلام آباد کے اندر دندنانا, لاہور کے اندر بھی آپ کے پشاور تک رسائی, اور اس کے اوپر ہمیں ایک پالیسی بنانی چاہیے. حسین حقانی جیسے لوگ کام ڈالتے ہیں نکل جاتے ہیں, حسین حقانیوں کو جگہ نہیں ملنی چاہیے سیاسی جماعتوں کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی فکرہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہر گواہی امریکہ سے کیوں امپورٹ ہوتی ہے گیلانی صاحب؟ یہ اپنی قیادت سے ذرا پوچھنا ہے آپ نے. مطلب پہلے حسین حقانی صاحب کی گواہی جو تھی وہ کیا نام تھا, اجاز اس کا, وہ فراڈیا, وہ بھی گواہی جو تھی وہ امریکہ سے امپورٹ کی گئی جی. اور دوسرا جو ہے اب بھی یہ گواہی کی گئی آن اے لائٹر نوٹ, یہ تو الگ بات ہے. لیکن دیکھیے گیلانی صاحب جو ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کا ایک پہلو تو ایز اے پولیٹیشین ہے, لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایک اسپرچول لیڈر بھی ہے. اور اسپرچول لیڈر سے جب اس کا فالوور جو ہوتا ہے وہ ملنے کے لیے آتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم وہ فیملی سمیت آتا ہے, اور سم ٹائم وہ خود نہیں آتا تو اس کی فیملی آتی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اٹیک ہے, یا خاص طور پہ یہ والا جو مطلب کہ جو خاتون نے اسپیسیفکلی گیلانی صاحب پہ لگایا ہے, یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, بہت ساری جگہوں پہ یہ حملہ کر رہا ہے. مطلب یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. یہ ایسے ہے کہ جی ہم نے اپنے ڈیفیمیشن سوٹ میں بھی یہ سارا بیان کیا ہے کہ گیلانی صاحب نہ صرف ایک سیاستدان ہے, ایک پولیٹیکل ویل نون پرسنالٹی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اسپرچول لیڈر بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں. تو ان کے اوپر جو یہ جو خاتون نے الزام لگایا ہے, اس سے ان کی ساکھ نہ صرف پولیٹیکلی مجروح ہوئی ہے, بلکہ ان کی ساکھ جو ایک دینی طبقوں میں ان کی ساکھ تھی وہ بھی مجروح ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم اس پہ جو ڈیفیمیشن کا کیس ہے وہ کر رہے ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ یہ کیس خاتون پہلے دن ہی ہار جائیں گی, کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہوگا, نہ ان کے پاس کوئی ایسی کریڈیبل بات ہے کرنے والی. آپ سب لوگ اتنے قابل جرنلسٹ بیٹھے ہیں, اور پاکستان کی جس طرح آپ بات کر رہے تھے, ہماری جو جرنلسٹ ہیں وہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وہ کمال ہیں. پوری دنیا سے میں سمجھتا ہوں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ کمال جرنلسٹ ہیں انویسٹیگیشن کے لحاظ سے. 15 منٹ وہ آپ کے پروگرام میں آ کے بیٹھ جائے, آپ لوگ اس سے ایسے سوال کریں ڈائریکٹ کہ آپ کیسے ملی, کب ملی, کیا ہوا, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا الزامات کی نوعیت, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. تو وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں, مالک صاحب کے شو میں بھی ایکسپوز ہوئی ہیں بری طرح. تو ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس اور بہت سا مواد ہے, لیکن ابھی ہم ان کو اس خاتون کو اتنی امپورٹنس دینا نہیں چاہتے. یہ ٹیبلوئڈ نیوز بن جاتی ہے. میں تو آپ کے نیوز چینل سے بڑا خوش ہوں کہ آپ نے اس کو جتنی سنجیدگی سے اور آپ نے جس طرح خبر کو لیا ہے اسی طرح ہی لینا چاہیے باقی چینلز کو بھی. اس میں کچھ سنسنی مسالہ ڈال کے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کل کو یہ سٹوری ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی. جب ڈائی ہوگی تو جو پولیٹیکل فگر پاکستان میں موجود ہیں ان کی ساکھ کون بچائے گا, ان کی رسپیکٹ کون بحال کرے گا؟ اس خاتون نے چلے جانا ہے, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. لیکن ہم اسی لیے اپنی ساکھ بچانے کے لیے آج آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے, اس خاتون کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے, اور اس کے پیچھے جو تانے بانے ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑا لارجسٹ اسکیل کے اوپر پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملائن کرنا چاہ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, میں مخدوم شہاب الدین صاحب جو ہیں, بی بی مرحوم کا جو دوسرا دور ہے اس کے دوران میرا ان سے انٹریکشن ہوا. اچھا, وہ یاد اللہ رہی. اس کے بعد بھی جب ان سے وہ فنانس کا بھی ان کے پاس پورٹ فولیو تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کچھ عرصے کے لیے ایک آدھ بجٹ بھی انہوں نے پیش کیا, تو اس حوالے سے تعارف ہوا. اور ایک دفعہ وہ جم خانہ میں بھی 1-2 دفعہ مل گئے, انہوں نے پکڑ کے بٹھا لیا, اور وہ میرا مطلب ہے کہ چائے شائے کے اوپر گپ شپ رہی.
پھر ایک دفعہ ہم نے اسلام آباد سے لاہور باہر آ رہے تھے تو سیٹ پاس مل گئی تو وہ بھی ایک گپ شپ کی صورت رہی. اب مطلب میں نے تو ان کو ایک لٹریری آدمی پایا جو کہ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بہت نظر رکھتا ہے, اور اکانومی انہوں نے کہا میرا ایشو نہیں ہے مجھے, اور میرا مطلب ہے میں نے بہت انجوائے کیا یار ان کی کمپنی کو. اور یہ جو الزام اس بیچارے شریف, مجھے تو واقعی شریف آدمی پہ جو الزام لگا ہے مخدوم صاحب کے اوپر ہے نا, مجھے واقعی اس کا دکھ ہوا. مطلب ان کی یہ جو 4-5 میری ان کے ساتھ سیٹنگز ہیں اس میں قطعاً اس چیز کا شائبہ بھی تک بھی نہیں پتا پڑا جو کہ خاتون نے الزام لگا دیا. بھٹی صاحب 92-93 کی بات ہے جب الیکشنز تھے, نواز شریف صاحب کو الٹایا گیا, یا ان کی حکومت ختم ہوئی, بے نظیر صاحب آ رہی تھی, نئے الیکشن ہو رہے تھے, دونوں میں سے اس طرح وائسا ورسا چلتا تھا, وہ 2-3 دفعہ ایسے ہوا. تو میں اس وقت جب میں اور آپ نیوز میں کام کیا کرتے تھے تو میں رحیم یار خان گیا تھا ان کا حلقہ کور کرنے کے لیے. میری وہاں ان سے ملاقات ہوئی مخدوم شہاب الدین صاحب سے اور خسرو بختیار صاحب سے. خسرو بختیار صاحب ظاہر ہے اس وقت بہت جوان بالکل بچوں کی طرح تھے, وہ شرارتی تھے. اچھا مخدوم صاحب تب بھی بڑے کمپوز تھے. میں ان کے گھر گیا, ان کے سین سے میں ان کے سین میں بیٹھا, انہوں نے بڑے اچھی وہاں پہ ہماری آؤ بھگت کی, بڑے اچھا انہوں نے ہمارے سے انٹریکشن کی. لیکن بات سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی سارے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں, کسی اور جماعت پہ اس خاتون نے الزام نہیں لگایا. نہیں انہوں نے کہا یہ پہلی باری ہے نا دی نہیں وہی میں. اب مسئلہ یہ اس میں ہے کہ 2023 میں کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے, ہمارے جو پولیٹیکل پنڈتس ہیں 2023 آگے آنے والے کو, کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جماعت اچھی جماعت بن کر ابھر سکتی ہے جو ٹف ٹائم دے گی باقی دیگر سیاسی جماعتوں کو, اور وہ ہو سکتا ہے کہ سینٹر میں گورنمنٹ لینے کے ایک پوزیشن میں آ جائے. وہ پاپولیرٹی کے اوپر جا رہے تھے. بلاول بھٹو یہ کام کر رہے ہیں, وہ صرف سندھ سے نکلنا چاہتے ہیں, پنجاب میں بھی بیٹھے ہیں, وہ کے پی میں بھی گئے ہیں, بلوچستان میں بھی ان کے تھوڑے سے روٹس باقی ہیں ابھی. تو اس صورت میں اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں, اگر سیاسی طور پر دیکھیں, تو ان کی جو سیاسی ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے صرف ایک جماعت کی بڑا انہوں نے کھیلا اپنی طرف سے, یہ فیلر پھینکا ہے یا پتہ پھینکا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. لیکن میں اپنے جو دوست ہیں, نادان دوست ہیں کچھ ہمارے, ان سے کہتا ہوں ایک لائٹر نوٹ کہ اس کیس کو بھی نیب کے حوالے کر دیں. وہ کچھ نہ کچھ نکال ضرور لیں گے, اور کچھ نہیں نکالیں گے نا تو مخدوم صاحب کو اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے نام آئے ہیں, میں رحمان ملک صاحب کو, گیلانی صاحب کو نیب میں ضرور بلا لیں گے. ٹھیک ہے, یا جیسے بھی بلا لیں. اچھا علی, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کچھ عرصہ بلکہ کافی عرصہ جو ہے وہ مہمان رہے کچھ لوگوں کے, پار والوں لوگوں کے مہمان رہے, اور اس کے بعد پھر بڑی مسٹیریس کنڈیشن کے اندر آپ کی رہائی ہوئی, اور پھر آپ نے کریڈٹ بھی آنے کے بعد پھر آپ نے کریڈٹ بھی دے دیا کسی کو کہ جناب یہ والا کریڈٹ بھی جاتا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. کیسا رہا ہے یہ سارا ایپیسوڈ جو ہے, کہ میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ ڈیٹینشن اور پھر واپسی, اور پھر وہ جو کاسٹ ہوتی ہے نا لائف کی, وہ تو واپس نہیں آ سکتا, وہ زندگی کا جو عرصہ ہے خواہ جو مرضی ہو. میں ایک دن واسطے پھڑیا گیا تھا تو میرا اتکر ترا نکلے ہوئے ہے نہیں, تو آپ تو کئی سال جو ہے کئی ماہ جو ہے وہ مقیم رہے, تو کیسا فیل کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں جی. میں جی 13 کا جو الیکشن تھا, 2013 کا الیکشن, اس کی کیمپین میں مصروف تھا, تو اس میں مجھے اغوا کر لیا گیا, اور کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میں اس پہ کتاب بھی لکھ رہا ہوں, اور وہ کتاب میں سارے حقائق میں سامنے لے کے آؤں گا, اور سارے حقائق میں جہاں پر بھی جو دوست مجھے جانتے ہیں وہ یہ ان کو پتہ ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں کھری اور سچی بات کرتا ہوں. میں جب اغوا ہوا, مجھے القاعدہ نے اغوا کیا تھا جی 2013 میں, اور 3 سال کا عرصہ میں اغوا رہا. 3 سال, کچھ ماہ نہیں تھے, 3 سال تھے, 1095 دن تھے ٹوٹل. اور میرے رہا ہونے میں جن ممالک کا اور جن ایجنسیز کا رول تھا وہ بھی میں اس کتاب میں لکھوں گا, اور میں لکھ رہا ہوں. میں جی 2016 میں 9 تاریخ کو ہی, عجیب اتفاق ہے کہ 9 کو میں اغوا ہوا تھا, 9 کی رات کو ہی میں بازیاب بھی ہو گیا. امریکن اور افغان فورسز کا ایک آپریشن تھا پکتیا میں, جس میں مجھے رہائی ملی. میرے ساتھ 2 لوگ تھے, ایک طالبان تھا اور ایک کا تعلق القاعدہ سے تھا. وہ دونوں کو مار دیا گیا, اور مجھے وہاں سے امریکنز نے ریسکیو کر کے
اور بڑا معجزتاً میں بچا، اور وہاں سے میں پھر بگرام ایئر بیس آیا جہاں پہ میں 2 دن رہا ان کے ساتھ، اور دوسرے دن میں واپس پاکستان آیا۔ اس میں تمام ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی، اور رہنا بہت مشکل تھا، obvious سی بات ہے۔ میں نے کوئی 15 ماہ آسمان نہیں دیکھا، 2 سال تک میرے پاؤں میں زنجیریں لگی رہیں، اور میں نے کنفائنمنٹ میں تھا۔ 3 سال میں 3 دفعہ مجھے انہوں نے ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں شفٹ کیا۔ آخری 15 ماہ میرے لیے نسبتاً آسان تھے کیونکہ وہ پاکستانی تھے، سارے طالبان تھے، لیکن اس سے پہلے جو 2 سال تھے وہ القاعدہ کے لوگ تھے، وہ فارنرز تھے سارے، تو ان کے ساتھ بڑا مشکل تھا رہنا۔ جی اچھا علی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اور سلمان تسیر صاحب کے صاحبزادے کا جو اغوا تھا، یہ کوئی ایک ہی سلسلے کی کڑیاں تھیں؟ نہیں جی، میں یہ نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اغوا کرنے والا شہباز مائی فرینڈ، اس کو اغوا کرنے میں جو لوگ تھے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ گروپ تھا۔ وہ ازبک تھے جن کا القاعدہ کے طالبان کے ساتھ ایک الائنس تھا، لیکن جو میرے اغوا کار تھے وہ ان کا تعلق بالکل ہی ایک ڈفرینٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے تھا، القاعدہ سے۔ تو ہمارے جو گروپس بڑے ڈفرینٹ تھے، وہاں پر بھی ان کی آپس میں کوئی اتنی خاص بنتی نہیں تھی، تو کوئی ایسا کوئی لنک نہیں ہے میرا اور ان کا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رہائی جو تھی یہ کوئی مطالبات تھے وہ پورا کرنے کے نتیجے میں ہوئی، کوئی ایسا کوئی صورت تھی، کوئی لین دین ہوا؟ ان کے ایسے مطالبات تھے جو ہم پورا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو میں بھی یہ بات باور کروانے کی کوشش کی تھی میں نے۔ پیسہ ان کا مقصد نہیں تھا، ان کے پاس بہت پیسے تھے۔ میں نے ان کے سارے جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت ہی عجیب قسم کی فنڈنگ تھی ان کی، بہت پیسہ تھا ان کے پاس۔ پیسہ ان کا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد بیسیکلی ایک ہائی ویلیو ٹارگیٹس وہ چاہتے تھے، کہ قیدی جو تھے ان کے وہ چھڑوانا چاہتے تھے، جو کہ شاید ہمارے ہاتھ میں نہیں تھے۔ تو وہ ایک کنفیوژن تھا اور ایک بڑا لمبا گیپ تھا ہمارے اور ان کے نیگوسیشنز کے اندر، اور وہ نیگوشیشنز ہو بھی نہیں سکتی تھی جو ان کی ڈیمانڈ تھی اور جہاں پر ہم کھڑے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خاص کرم فرمایا اور مجھے رہائی ملی ایک ریسکیو آپریشن میں۔ چلیے ممتاز بھٹی صاحب، جلدی سے کچھ تبصرہ کر لیجئے، اور خاص طور پہ جو پٹرول جو ہے وہ نہیں مل رہا، اور نہ ہی اس کے ملنے کا امکان ہے، کیونکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا جو گینگ ہے اس نے ریشننگ شروع کر دی ہے۔ کل میں بھی گیا ہوں ایک پٹرول پمپ کے اوپر، تو انہوں نے کہا جی 500 روپے سے زیادہ کا پٹرول نہیں مل سکتا آپ کو۔ تو یہ جو ریشننگ شروع ہو گئی ہے، اور عمر ایوب صاحب کہتے ہیں جی ہم ان پہ اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتے، تو پھر کون کرے گا سر بھٹی صاحب؟ دیکھیں رضوان صاحب، آج پرائم منسٹر کی زیر صدارت ایک ہنگامی اجلاس ہوا اس سلسلے میں، اور عمر ایوب صاحب بھی اس میں شریک تھے۔ ایف آئی اے نے ایک ریڈ کیا ہے ایک آئل کمپنی کے اوپر، اور وہاں پہ ایک وافر ذخیرہ جو ہے وہ ملا ہے آئل کا، لیکن پھر اس کو اظہار وجوہ کا نوٹس دے کے اس کمپنی کو اس معاملے کو جو ہے ان کو اس کا پابند کیا گیا کہ آپ اس کو آئل ذخیرے کو مارکیٹ کریں۔ اور دیکھیں بہت سارے پریشر گروپ ہے رضوان علی صاحب، جس طرح چینی مافیا تھا اسی طرح یہ پیٹرولیم مافیا بھی ہے، اور یہ بازو مروڑتے ہیں، اور جب حکومتیں ڈلیور نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی جو پبلک اسپیس ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر یہ گروپ طاقتور ہوتے ہیں اور یہ اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ دکھاتے ہیں، اور پھر اس میں یہ کرائسس کے اندر پیسے بھی بناتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ میرا خیال ہے مس مینجمنٹ ہے گورنمنٹ کے کو جو ہے پہلے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح ہم گندم کے بارے میں بتاتے آئے ان کو کہ پیداوار کم ہوئی ہے، ہمارے جو بلائی علاقے ہیں وہاں پہ گندم کا دانہ کم رہ گیا ہے، پیداوار کم ہوئی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو کوئی پالیسی بنانی چاہیے، لیکن ابھی تک کوئی سامنے نظر نہیں آئی۔ اسی طرح پیٹرولیم کے اوپر بھی ان کو تب پتہ چلتا ہے جب کوئی کرائسس جو ہے وہ سرفیس ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے لڑنے کی یا اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پریمپٹ نہیں کر پاتے۔ گیلانی صاحب، ساؤتھ کا ہمارا علاقہ گندم کی گروتھ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ گندم کی کراپ کم ہوئی ہے؟ گندم تو جی آ گئی ہے، اور گندم کے میرا نہیں خیال کہ کراپ
کم ہوئی ہے، لیکن جو خطرے کی بات ہے جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ گندم ابھی تک ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. یہ مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان پہ پہلے کمیشن ہو جی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ابھی جو ان کو ٹارگٹ مل گیا، اب ٹارگٹ سے تھوڑا سا یہ انہوں نے ایکسیڈ کیا ہے. اب یہ پھر ایک کمیشن آیا ہے، رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے پرائس بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ کیا، ابھی پھر ایکسپورٹ پہ لگ گئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بہت مس مینجمنٹ ہے اور نالائکی اور نااہلی ہے جو انہوں نے شوگر رپورٹ میں کیا. شوگر رپورٹ کا تو الزام تو سیدھا عمران خان پہ لگنا چاہیے تھا. ای سی سی کا ڈیسیژن انہوں نے لیا، کلیکٹیو ڈیسیژن عمران خان کا تھا. انہوں نے الزام بھی، فیصلہ بھی انہوں نے لیا، تو سزا بھی انہیں کو ملنی چاہیے. اور یہ تو پھر کمیشن اب وہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سید علی حیدر گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ارسلان بھٹی کنکلوڈ کر دیجئے. رئیس صاحب نہ آپ کو پیٹرول دیں گے، نہ آپ کو آٹا دیں گے، نہ آپ کو گندم دیں گے، نہ آپ کو چینی دیں گے، نہ آپ کو دالیں دیں گے. اب نام لیتے جائیں، آپ کو گالیاں دیں گے، آپ کو ہم گالیاں دیں گے، آپ کو سوشل میڈیا میں بیٹھ کے گالیاں دیں گے. آپ کیوں پیٹرول کے مارے پھر رہے ہیں؟ آپ تو غلط وہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ فیلئر ہے، کس چیز کا فیلئر ہے؟ ریاست سے طاقتور کون ہوتا ہے بھٹی صاحب؟ ریاست جو چاہے کرا سکتی. ڈنڈا دے ہیں ان کو ساروں کو پکڑ کے ایک دفعہ بند کرے تو میں دیکھتا ہوں پیٹرول کیسے نہیں آتا اور گندم کیسے 805 روپے توڑے پہ نہیں جاتی. یہ نہیں دینی ہم نے آپ کو. ہم نے ایشوز میں آپ کو پھنسائے رکھنا ہے. آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں. بہت شکریہ سید علی گیلانی صاحب، بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب اور ارسلان بھٹی صاحب آج کے پروگرام میں تشریف لانے کا. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی خبروں، تبصروں اور تبصرہ نگاروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.